السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ آل ڈائریکٹرز اور تمام ایڈیسن کے یوزرز اور اسپیشلی رانا محمد نعمان صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت مزاج اچھے ہیں بھائی؟ بات تو بڑی لمبی ہے مگر کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی شارٹ کر لوں اسے۔ بات یہ ہے کہ بھائی کہ میں آپ سے پیسے کھاؤں، میں آپ کا حق ماروں، مگر آپ لوگ کچھ نہ کہو، آرام سے بیٹھ جاؤ، 6-7 مہینے گزار لیے، 1 سال اور بھی گزار لو۔ تو بھئی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا بزنس کا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، نیگیٹیوٹی کب پھیلتی ہے؟ جب ایک نیگیٹیوٹی سے میں نہیں کہوں گا، میں ویسی جنرل نیگیٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں۔ جو ایکٹ میں نے کیا ہے اسے اپنا حق مانگنا کہتے ہیں، جو لوگ آپ کر رہے ہو اسے اپنا حق مانگنا کہتے ہیں۔ نیگیٹیوٹی اسے کہتے ہیں کہ ایک پوزیٹیو چیز میں آپ جو ہے نا ایک غلط بات کو گھساؤ۔ اور یہ جو میں نے یہ جو ایکٹ کیا ہے نا، ایکٹ میرا کیا تھا وہ بھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ جو میرا ایکٹ تھا وہ ایکچولی پوزیٹیوٹی کی طرف جانا تھا، اس کے علاوہ یہ ایک نیگیٹیو چیز میں پوزیٹیو اقدام تھا۔ بات سمپل سی یہ ہے بھائی کہ باتیں تو بہت ہیں مگر رانا محمد نعمان نے ایک جو ایڈیسن جو سسٹم چلایا وہ سب نیٹ ورکر کے تھرو چلایا، جس میں میں بذات خود بھی ایک نیٹ ورکر بھی ہوں، ایک انویسٹر بھی ہوں۔ میری بھی نیچے ٹیم ہے، آپ سب کی بھی نیچے ٹیم ہوگی، اس میں بھی یوزرز ہوں گے۔ سب سے پہلے بہت زیادہ ڈائریکٹرز تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی یوزر کا کیا ہوگا، اس کو کیا جواب دیں گے، وہ دیں گے، فلا دیں گے۔ تو بھئی اگر ان ڈائریکٹرز کو کوئی مسئلہ ہے یوزرز سے تو شاید انہوں نے کوئی کمٹمنٹس کی ہو ان کے ساتھ، شاید انہوں نے کوئی ذمہ داری لی ہو۔ تو الحمدللہ اس حساب سے میں تو بڑا کلیئر ہوں، کیونکہ میں تو نہ کسی کے پیچھے گھر گیا ہوں کہ بھئی آ جاؤ آپ ایڈیسن میں پیسے ڈالو، آپ وہاں سے کماؤ، آپ یہاں سے کماؤ۔ نہیں، الحمدللہ میں آج تک کسی کے پیچھے نہیں گیا، تو میری ٹیم میرے یوزرز میرے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اگر ایک بندے نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کرنا چاہے تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی سارے انڈے ایک ٹوکرے میں نہ ڈالو، 2 لاکھ کرو، 3 کرو، زیادہ نہ کرو، کسی اور بزنس میں انویسٹ کرو۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، مگر یہ ان ڈائریکٹرز کے لیے جو اپنی ٹیم والوں سے پریشان ہے۔ تو اگر ایک بندہ پروفٹ خود لے رہا ہے تو اگر آپ نے ذمہ داری لی ہے تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہیں تو ایک بندہ اگر پروفٹ خود لے رہا ہے تو لاس میں آپ کو کیوں شریک کر رہا ہے؟ اب آتے ہیں رانا محمد نعمان کی طرف۔ بھئی دسمبر سے ہم بھئی لگے ہیں، ودڈرا دے رہے ہیں، نومبر، دسمبر، جنوری، اس میں بھی ودڈرا دیا۔ 5 جنوری 2021 کو میری ٹیم میں ایک انویسٹمنٹ ہوئی جس کی 1,68,05,000 روپے انویسٹمنٹ ہوئی۔ 6 جنوری یعنی ایک دن بعد سسٹم مینٹیننس پہ چلا گیا۔ جنوری میں جب مینٹیننس سے سسٹم واپس آیا تو تب سے میں یہ میسیجز کر رہا ہوں علیمان شاہ کے تھرو، زاہد افریدی کے تھرو، ایون میری جب یہ لوگ دبئی میں تھے تو انہوں نے میری بات بھی کرائی رانا صاحب سے۔ میں نے ان کو کہا کہ بھئی اگر آپ کا سسٹم ابھی نیکزالٹ کی طرف جا رہا ہے، ودڈرا سسٹم آپ کا نیکزالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو کائنڈلی یہ جو ابھی میری نیولی انویسٹمنٹس ہوئی ہے ان کو آپ ریٹرن کر دیں۔ بھئی بس بات تو نکلتی گئی، جنوری، فیبرری، مارچ، یہ اپریل مئی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اچھا وہ چھوڑے، تب سے ہم جیب سے ودڈرا دیتے آ رہے ہیں۔ میں آج اس لائیو ویڈیو میں میں یہ آمنے سامنے کہتا ہوں، میری ٹیم کا کوئی بندہ ہو یا آؤٹ آف ٹیم کا کوئی بندہ ہو، میں نے ودڈرا تو بہت لوگوں کو دی ہے۔ کیوں بھئی؟ ایز ایکسچینجر صاف بات ہے، 1% کا کمیشن تھا۔ ایکسچینجر جہاں پہ بھی ہوتا ہے، جس طرح ایزی پیسہ، جس کیش والوں کو بھی دیکھ لیں، یہ اپنے کمیشن کے لیے اپنے پیسے کی جو ہے نا وہ سرکولیشن کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ایز ایکسچینجر ٹیم میں اور آؤٹ آف ٹیم میں نے جس کو بھی ودڈرا دی ہے 99 روپے کی نہیں، 100 روپے کے حساب سے میں نے ودڈرا دی ہے، 50 کے حساب سے بھی نہیں۔ ابھی اچھا ایٹ دا اینڈ یہ جو رانا صاحب نے ایک تحریک چلائی کہ جو بندہ 50 روپے کے پوائنٹس بیچے گا یا لے گا یا PRP بیچے گا تو اس کو میں سسپینڈ کروں گا، حالانکہ اسی کے اوپر خود پیر رکھ کے مارکیٹ میں بندے بٹھائے اور خود 50 روپے کے پوائنٹس جو ہے نا وہ کلیکشن میں لگ گیا۔ تو یعنی ہمارے لیے رول اور آپ کے لیے کیا؟ کیوں آپ کا سسٹم ہے، آپ جو بھی کرو کر سکتے ہو۔ یہ بھئی سب سے پہلے میں نہیں مانتا، نہ کوئی ڈائریکٹر مانتا ہے، نہ کوئی یوزر مانتا ہے۔ اگر آپ نے پوائنٹ 100 کا دیا ہے تو 100 کا آپ کو لینا بھی پڑے گا۔ اگر آپ نے پروفٹ کہیں پہ نہیں کیا، بے شک ہم لاس میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے پروفٹ کیا ہے اور پیسے اپنے پاس رکھے ہیں تو آپ جواب دہ ہو، آپ ہو جواب دہ، آپ سے پیسے لے کر رہیں گے بھی۔ یہ بات غلط ہے کہ آپ کسی کے پیسے کھا لیں گے، نہیں،
नेगेटिविटी की इसमें कोई बात है ही नहीं, ये मैं बड़े पॉजिटिव तरीके के साथ। अच्छा, मैंने काफ़ी ऑप्शंस आपको दिए मैसेजेस में। सबसे पहले तो जनवरी में इसने ये कहा कि भाई मैं थोड़ा लॉस में हूँ, मैंने उस जनवरी से पहले की मैं एक स्टेप चला जाऊँ तो इसने ये कहा कि भाई मैंने लिए हैं, जब पीसी बोरबन में एक प्रोग्राम था हुआ तो उसमें इसने कहा कि भाई मैंने बीटीसी परचेज की है, और बीटीसी मैंने 7,500 इसकी परचेजिंग थी डॉलर्स, तो तब $18,000 रेट चल रहा था। इसने कहा कि नहीं, मैं विथड्रॉ नहीं दे सकता, आप लोग जेब से प्रोसेस करो। तो जितने एक्सचेंजर्स थे सॉरी बीच में कॉल आ गई, तो जितने एक्सचेंजर्स थे उन्होंने जेब से विथड्रॉ चलाई। इसने फिर प्रोमो लॉन्च किया, फिर पॉइंट्स मार्केट से विथड्रॉ। देखिए एक बात याद रखें हमेशा, आज तक एडिसन का जितना भी विथड्रॉ हुआ है वो मार्केट से हुआ है, यानी पॉइंट्स जनरेट होते रहे, पॉइंट्स मार्केट में जाते रहे, लोगों से पैसा आता गया। अलबत्ता राणा के पास पैसा जाता गया, ये नहीं कि राणा की तरफ से। ये इसने पिछले एक वीडियो में कहा था कि मैंने लोगों को गाड़ियां दी हैं। नहीं भाई, आपने सिर्फ पॉइंट्स ही दिए हैं, जो कि एक कमीशन होता है, जो कि एक आम मेडिसिन की कंपनी होती है, मल्टीनेशनल हो या लोकल हो, जो कंपनी भी हो, वो सेल टारगेट पे अपने जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर होता है, यानी रैंक होल्डर जो होता है, उसको कुछ कमीशन देता है। तो वो कमीशन वो कंपनी उसे फिर पीकेआर की सूरत में देता है। मगर हमें तो पीकेआर की सूरत में कंपनी ने कुछ दिया ही नहीं, वही पॉइंट्स दिए, वही पॉइंट्स हमने मार्केटिंग की, नेटवर्किंग की, या खुद इन्वेस्टमेंट की है, जो भी किया ना वो हमने इन्वेस्ट किया है। बहरहाल तो ये बात गलत है। प्लेटफॉर्म दिया, बिल्कुल प्लेटफॉर्म दिया, मगर ऐसे अभी मार्केट में 100 किस्म के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं कि बंदा जो है ना, अब अगर आप आए इस नीयत से हो कि प्लेटफॉर्म के साथ में आप लोगों को प्रॉफिट भी दूं, रोजगार भी दूं, तो ये लोग क्यों रोल रहे हैं भाई। जनवरी में अच्छा इसने फिर ये कहा, बीटीसी तो भाई $50,000 प्लस चला गया, वो तो इसने नहीं दिया। फिर इसने कहा कि भाई मैंने तो उसके अगेंस्ट XRP ले ली है $0.60 के हिसाब से, जो कि सरासर झूठ बोला था। मेरे पास प्रूफ है, इसने $0.18 के मिलियंस में XRP परचेज किए। फिर XRP इसने कहा कि $1.20 पे जाएगा तो मैं एक्सचेंजर्स डायरेक्टर्स को विथड्रॉ भी दे दूंगा। इवन एडिसन सिस्टम को मैं क्लोज करके, जो purple.ou जो कि एन इस्लामी शरी उसके निसाब से है, और जो कि एस्टोनिया से रजिस्टर्ड है, मैं उसमें सबको कन्वर्ट कर लूंगा और सबकी मैं क्लोजिंग कर लूंगा। ये जो बातें मैं कह रहा हूं ना, ये मैं विथ प्रूफ कह रहा हूं, और इसके प्रूफ मौजूद है, इसी के मैसेजेस, उसकी स्क्रीनशॉट्स मौजूद है। ठीक, अच्छा, तो अब बंदा फिरता गया, खैर है। अच्छा, XRP वो तो ये हमारे पाकिस्तानी और मुसलमान नेक लोग हैं कि दुआएं करते रहे, हालांकि XRP को उनको पता ही नहीं था कि XRP है क्या चीज़ भाई। XRP के लिए दुआएं करते रहे घरों में भाई, माएँ बहनें भी XRP के लिए दुआएं करती रहे कि या अल्लाह ये केस इससे हट जाए और ये XRP तो $1.20 तक चला जाए। XRP लगभग $2 चला गया। जब ये चला गया तो हमारे कुछ रिस्पेक्टेड सीनियर, जाहिद अफरीदी, हारून साहब, ये जितने हैं अपना हशमत भाई, अलीमान भाई, ये लोग सारे चले गए हैं दुबई। भाई चले गए थे तो भाई अलीमान तो काफ़ी देर तक रुका रहा, इसने अपना घर बार छोड़ दिया। अब ये मुझे बताए, बिजनेसमैन या पॉजिटिव बंदा ये हरकतें करता रहता है कि भाई पाकिस्तान से कुछ आपके सीनियर्स, आपके कंपनी के लीडर्स, पिलर्स, जिन्होंने आपको इतनी सेल दी, जिन्होंने आपको इतनी बड़ी टीम दी, नहीं तो आपको कौन जानता था। चलो अकेले कर लेते ना, जो करना था कर लेते। स्टार्ट में एक इसके पास पुरानी बाइक थी, पुरानी बाइक। मैं ये बात उस दिन इसने कुछ कहा कि मैंने डायरेक्टर्स को गाड़ियां दी है ना, तो भाई ये बात सुन ले कि इसके सिस्टम में आते वक्त और सिस्टम में हमारे आते वक्त, अगर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह निसाब देखा जाए ना, तो बड़ी बात से तौबा, अल्लाह इसको किसी बड़ी बात में शामिल ना करे। इसकी कोई हैसियत ही नहीं थी यार। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े स्टेबल थे, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, के इसने हमसे इतने बड़े पैसे खाए हैं। हाँ, इसके साथ इसने एक बात ये कही कि भाई मैंने ये दिए वो दिए। मैं वाहिद वो डायरेक्टर हूँ कि मैंने आज तक एट द एंड अपनी टीम में विथड्रॉ देता रहा, जेब से देता रहा। जितनी मुझ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइबिलिटी किसी की नहीं है, मगर मैं जेब से वैसे ही देता रहा, वो अपनी नीयत की खातिर। तो एक्सचेंजर्स के पॉइंट्स इसने कहा कि मैं जनवरी में दे दूंगा, नहीं दिए। XRP अब चला गया, नहीं दिए। फिर इसने मेरे ख्याल में कोई डॉज वॉच लिए होंगे $0.40 समथिंग में डॉलर्स में,
تو وہ میرے خیال میں $0.70 کراس کر گیا. تو بھئی بات یہ ہے کہ یہ پیسہ ٹرپل کرتا گیا مگر ہمیں پیسے نہیں دیے. اب اس کے بعد اس نے ابھی نئی ٹویٹ کی ہے کہ بھئی آئی ایم گوئنگ ٹو بائی XLM لے رہا ہوں. بھئی ان بندوں کا کیا ہوگا؟ یہ جو ایکسچینجر بیٹے ہیں، یہ جو ڈائریکٹر بیٹے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ آپ تو بائنگ کر رہے ہو، آلٹ سیزن انجوائے کر رہے ہو، آلٹ کوائنز لے رہے ہو اور بائے سیل پہ لگے ہو، پیسہ ڈبل کرتے جا رہے ہو، مگر آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیوں ہم حق کی آواز بھی نہ اٹھائے، ہم مانگے بھی نہ؟ ابھی اس عید میں عیدی کا نام دے کے اس نے لوگوں کو، سینئرز کو پیمنٹس دی ہے 2.5 لاکھ روپے. اب میرے پاس 2.40 کروڑ کے پوائنٹس پڑے ہو اور آپ مجھے اس میں آپ مجھے کہ 2.5 لاکھ روپے کے میں آپ کے لیے پوائنٹس کیش کرتا ہوں، تو یہ آپ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں. کیوں یہ 2.5 لاکھ میرے پاس نہیں ہے؟ یہ اتنے بند ہے تو یار یہ 2.5 بھی بند صحیح. اور آخر میں میں نے اس کو جو سمجھایا کہ بھائی اس نے جو سارے غلط کام کیے ہیں، ودرا یہ تو ایک الگ ایشو تھا نا، مگر بات آتی ہے چوری کی اور فراڈ کی نا، تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ سب سے میرا سوال ہے اس ویڈیو میں، یہ میرا سب سے سوال ہے کہ آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ PKR میں کی تھی اور ڈیلی اور منتھلی پروفٹ کمانے کے لیے کی تھی، یا نہیں آپ نے انویسٹمنٹ نیکزالٹ میں کی تھی کہ بھئی ہم نے تو ایٹ دا اینڈ ہمیں نیکزالٹ ملے اور پھر ایسے ریٹ میں ملے. دیکھیں تین حصوں میں ہماری پیمنٹ تقسیم ہو گئی. ہماری جو انویسٹمنٹس تھی نا، وہ ایک اس نے جو کہ میرے پاس وہ بھی پروف ہے، اس کی کیلکولیشنز میں ایشوز تھے، وہ میں نے بار بار اس کو بتایا، میسیجز میں بھی اس نے مجھے باقاعدہ ریپلائز کیے، میرے پاس وہ اسکرین شاٹس بھی موجود ہیں. اس نے مجھے یہ کہا کہ بھائی اگر اب میں مینولی ان مسئلوں کو لے کے بیٹھ جاؤں تو ان کے فارمولے میں کوئی مسئلہ تھا، کوئی اتار چڑھاؤ تھا پروفٹ میں نا، یہ جو ہولڈ لائبلٹیز میں. تو چلے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ چھوڑے. ہم نے مان لیا یار جو بھی ہے جیسے بھی ہے، سسٹم کو چلا ہو تاکہ بس آگے چلے، ایک قدم آگے لیں. اس نے بھئی یہ کیا کہ ایک تو وہاں پہ ایشوز تھے، وہ چھوڑے. 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، ہولڈ لائبلٹیز، اولٹ اور ریوارڈ پوائنٹس. ریوارڈ پوائنٹ سے بھئی آپ نے ایگزالٹ لے رہے ہو 1800 سے لے کے 6000 کے درمیان، جس ریٹ پہ بھی والیٹ میں ریٹ ہوا تو آپ نے لے لیا. میں نے خود 4500 کے لیے ہیں، وہ بھی میرے پاس پروف ہے. ابھی تو خیر اس نے سسٹم وغیرہ بند کر لیا، اس کا تو ویسے بھی اور کوئی بس چلتا نہیں ہے، بس سسٹم کو ایکٹیو اور ڈی ایکٹیو کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ پھر نام لگا دیے نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. یار یہ پرائم منسٹر ایسے چور ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. یہ ساری باتیں نیگیٹو نہیں ہے، یہ میرے اندر کی باتیں ہیں اور یہ بڑی پازیٹیو باتیں ہیں، اور یہ تمام پاکستانیوں اور تمام جتنے یوزرز ہیں ان سب کے لیے ہے بھائی. ریوارڈ کا تو قصہ ہی ختم، وہ تو مطلب ڈی ویلیو ہے وہ پوائنٹ. اولڈ بیلنس پہ اس نے $5.57 کے حساب سے، یہ مجھے بتایا کہ تب مارکیٹ کیپ اتنا کیوں تھا، $4.57 کا کیوں تھا، اور کنورژن کے بعد $0.37 پہ کیوں آ گیا. یہ ساری گیم ہے، یہ ایک سارا ایک جو اندر کی گیم ہے نا، تو بہت لوگ اس کو سمجھے ہوں گے، بہت لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہوں گے، یہ بھی ایک الگ بحث ہے. جس کوئن کو اس کا اونر خود جو ہے نا سپورٹ نہیں کر رہا تو ہم سے کیا گلا بھائی، ہم کیسے سپورٹ کریں اس کو. میں نے سمپل اس کو یہ کہا کہ اگر آپ نے $457 کے حساب سے $754 کے حساب سے، یعنی $4.57 سے بنتے ہیں، 160 کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کر لیں تو $754 کے حساب سے اگر ہمیں ایک نیکزالٹ پڑا ہے تو آپ اسے اب ایکسیپٹ بھی کر لو نا. آپ اسے بے شک $500 کے ایکسیپٹ کر لو. آپ اس کا جو نیا سسٹم ہے purple.ou، اس میں آپ جو انویسٹمنٹ آن کر رہے ہو نیکزالٹ کے تھرو ہے، اس میں جس ریٹ پہ آپ نیکزالٹ لے رہے ہو نا، تو اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ 100 نہیں 200% چوری ہے، مگر سمارٹ طریقے سے ہے. چلیں اس بحث سے بھی نکل آتے ہیں. نہ اس نے نیکزالٹ سپورٹ کیا، نہ ایکسچینجرز کو ودرا دیے، ہمیں نیکزالٹ دے دیا. پھر یہ کہہ رہا تھا کہ میں پوری ٹیم کو دوں گا خود ودرا، جتنے یوزرز ہیں، اور ہر بات میں اس کی جو ہے نا پوائنٹس ہے، ہر بات میں. پھر اس نے کہا کہ بھئی ویڈیوز موجود ہے اس کی، چینل پہ جا کے دیکھ لیں. اس نے کہا کہ میں ہر یوزر کو بذات خود پیمنٹ دوں گا، ٹھیک ہے. پھر کہہ رہے 2022 تک دوں گا، مارچ تک. اب کہہ رہے کہ بھئی اس منتھ کے اینڈ میں ایڈیشن کلوز کر رہا ہوں، اپنے ایسٹس جو ہے نا کنورٹ کر کے نیکزالٹ میں، یعنی مطلب میں ہولڈ والوں کو بھی کچھ نہیں لے رہا. تو اللہ کے بندو اٹھو، ابھی بھی جاگ جاؤ. اور ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے. انویسٹر جو ہمیشہ ہوتا ہے نا وہ پاورفل ہوتا ہے، پاورفل. کمپنی انویسٹمنٹ لینے والی ہوتی ہے، وہ پاورفل کبھی نہیں ہو سکتی.
یہ دیکھیں، یہ جو آج رانا محمد نعمان ہمیں یہ جو سرخ آنکھیں دکھا رہا ہے نا، تو یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. صاف میں بتا رہا ہوں، یہ ہماری اپنی دیکھیں، الحمدللہ ہم ایک سٹیبل کنٹری میں رہ رہے ہیں. ہمارا پرائم منسٹر ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے کورٹس ہیں، ہمارے ججز موجود ہیں. اور دیکھیں، ہم بڑے پازیٹیو طریقے کے ساتھ، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں یہاں کسی کو دھمکی ومکی نہیں دے رہا. الحمدللہ ہمارے ادارے ہیں، الحمدللہ ہم ایک سٹیبل ملک میں رہ رہے ہیں، مگر صرف ہمیں ایک یونٹی کی ضرورت ہے. بی یونین، سارے کھڑے ہو جاؤ بھائی، اپنی ٹیم کو بھی اکٹھے کر لو. انشاءاللہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ پریس کانفرنسز بھی کریں گے، پروٹیسٹ بھی کریں گے، ہم کورٹ میں کیسز بھی کریں گے، ہم پولیس کو بھی نوٹیفیکیشنز کریں گے، ہم وہاں سے بھی فائلز کو اٹھائیں گے، ہم ایف بی آر کو اور وہاں سے بھی ایف بی آر اور نیب سے بھی کیس کو اٹھائیں گے. ہم ہر حد تک جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے. اور اس نے تو ابھی ایٹ دا اینڈ ایک دوسرا پروف بھی دے دیا نا کہ ڈو وٹ یو کین. یعنی مطلب سی اوز اس قسم کے ہوتے ہیں. یعنی اپنی اس بچکانہ جو ہے نا، مانا چھوڑو بس رہنے دو. سب سے امپورٹنٹ آخری بات جو اس نے ایک ویڈیو میں کہی کہ میں بھئی ایک ڈائریکٹر ہوں. سب کو پتا ہے کہ ڈائریکٹر کے لیے 16 کروڑ روپے کی سیل ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جنوری میں ڈائریکٹر بنا ہوں، جنوری میں. ہاں، کہ پتہ نہیں کس مہینے میں بنا ہوں، کہ نومبر میں بنا ہوں شاید. ہاں، تو اس نے مجھے دسمبر میں 20 کروڑ روپے کیوں؟ یہ میں کوئی زاہد افریدی ہوں، میں کوئی علیمان شاہ ہوں کہ میں پورے سسٹم کا پلانر ہوں کہ اس نے میرے ہاتھ یا مجھے پیمنٹ دی ہے تو کوئی پروف؟ یہ تو اس نے بھائی بڑی بچکانہ اور خود پہ انگلی اٹھانے والی بات کہی ہے. وہ اپنی پیمنٹ کا تو پوچھوں گا، مگر اب اس کا بھی پوچھوں گا. یہ 20 بھی اب ابھی مجھے دو گے، یہ میں کھل کے ویڈیو میں بتا رہا ہوں. یہ جو 20 کروڑ کا جو آپ نے دعویٰ کیا ہے نا، یہ آپ یا تو مجھے پروف دیں گے یا آپ نے مجھے دینے ہیں. یہ میں صاف بتا دوں. اور انشاءاللہ پھر بھی ایٹ دا اینڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پازیٹیو ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. حق مانگنے کے ساتھ ساتھ سسٹم چلا رہے ہیں. سسٹم چلانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، ہم اپنے اوپر بہت لوڈ لیے پھر رہے ہیں. تو آپ تو دبئی میں جا کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، مگر یہ بھی سن لیں کہ یہ کسی کا نصیب نہیں ہوتا. تاریخ دیکھ لیں، اچھے سے اچھے پیسے والے کو اٹھا کے دیکھ لیں، مگر ظالم اور زنتیق انسان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اللہ کرے کہ آپ کے دل پہ اللہ رحم کا پانی پھیر دے. جتنی نیشن کا آپ نے پیسہ دبا کے رکھا ہے اور خود اس پہ بزنس کر رہے ہیں، بے شک بزنس سے ہم نے آپ کو نہیں روکا، بزنس آپ کریں گے تو پروفٹ جنریٹ ہوگا، مگر لائبلٹیز آپ نے کلیئر نہیں کی. بار بار آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ اللہ ان سب تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اور اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی کوٹ ہے ان سب کے لیے، ذرا سی بھی، تو اللہ کرے کہ یہ جتنی بھی پیمنٹ ہے، یہ اللہ آپ کی نسلوں کو تباہی کی طرف یہ پیمنٹ لے کے جائے. اللہ کرے کہ آپ کی اب بیٹی اور بیوی کا نام بھی نہیں لے سکتا کیونکہ اب اس کا باپ چور ہے، تو وہ تو نہیں ہے نا. اللہ کرے کہ یار آپ اس کا استعمال ہی نہ کر پاؤ، اور یا تو یہ آپ کے صحت پہ لگ جائے اور اللہ آپ کو پھر بہت لمبی عمر بھی دے دے. لمبی عمر اور بیمار صحت، کہ آپ بیمار ہو ہمیشہ، آپ کے یہ پیسے آپ کے صحت پہ لگے. آمین. فی امان اللہ.